السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل بیان دنیا میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی سیریز کی 8ویں قسط کو۔ آج کی اس اہم ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نہایت مشکل اور کٹھن دور کے بارے میں، یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے، اس لیے آپ آخر تک ضرور دیکھیے۔ مکہ کا یہ زمانہ تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق کا آغاز کیا تھا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر لمحہ ایک نیا امتحان، لیکن ان تمام مصیبتوں میں دو ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑی رہتی تھی، ایک گھر کے باہر اور دوسری شخصیت گھر کے اندر۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور دوسری شخصیت حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اسلام کی دعوت مکہ میں تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ قریش کے سردار سختی پر اتر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، ظلم، بائیکاٹ سب کچھ مکہ میں سہنا پڑا، لیکن جب بھی آپ گھر لوٹتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نرم لہجے میں تسلی دیتی اور باہر کی دنیا میں ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، چاہے وہ خود ایمان نہ لائے، لیکن اپنے بھتیجے کے لیے جان بھی قربان کرنے کو ہم وقت تیار رہتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا سماجی اور تجارتی بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمان اور بنو ہاشم سب ایک گھاٹی میں قید ہو گئے، محصور ہو گئے، جسے تاریخ شیب ابی طالب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مسلسل 3 سال تک نہ قریش سے کھانا، نہ پینا، نہ خرید و فروخت، کسی طرح کا بھی تعلق نہیں تھا۔ بچے شیب ابی طالب میں بھوک سے بلکنے لگے، لیکن ان سب میں ابو طالب ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو بدل لیتے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ جب 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوا تو ابو طالب کی عمر اور صحت دونوں جواب دے چکے تھے۔ آخر وہ دن آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم محافظ حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 10 نوی رمضان کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ چچا کی وفات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا، میں آپ پر اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکا، مگر آپ نے میری حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ محض 3 دن بعد رمضان کے مہینے میں ہی آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ حضرت خدیجہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اپنا مال، اپنی محبت اور زندگی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو اور جنت میں موتی کا محل ان کے لیے تیار ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ تکلیف۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی سال میں ہوئے اور اسی لیے اسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں صبر اور توکل کی روشنی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو آج بھی ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ جب اللہ میرا رب ہے تو میں کبھی تنہا نہیں ہوں گا۔ یہ غم کا سال ہمیں سکھاتا ہے کہ نبوت کا راستہ صرف خوشیوں کا نہیں، آزمائشوں کا بھی راستہ ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اور چند ہی مہینوں بعد اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، جنت و جہنم کی سیر کی اور دنیا کو امید کا پیغام دیا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھی سیرت النبی
सीरीज की एक और झलक देखिए अगले हिस्से में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर पर जाते हैं और सब्र व दुआ की एक नई मिसाल कायम करते हैं।